امی، میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اس دوسری لڑکی کو میرے ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف روح کو ہی بھیجے نا۔ وہ بڑے مزے سے انہی کے ہاتھوں سے پراٹھا کھاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ روح بھی تو ایک لڑکی ہے، اسے میں تیرے ساتھ اس طرح سے کیوں بھیجوں؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگی۔ امی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ روح میری بیوی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یارم نے بھرپور اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تجھے سب پتہ ہے؟ اس بار فاطمہ بی بی بھی مسکرائی تھی۔ جی ہاں، مجھے سب پتہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایسے ہی کسی لڑکی کو باہر اتنی دیر اپنے بیٹے کے پاس کھڑا کر دیں گی؟ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ بات جانتی ہیں۔ میں آپ کو کل رات ہی سب بتانے والا تھا، پر روح نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ بات آپ کو دکھ پہنچائے۔ اسے لگتا ہے میری شادی کے بارے میں سن کر آپ کو برا لگے گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس دن سے سب جانتی ہیں جس دن ہم نے پہلی بار فون پہ بات کی تھی۔ روح کا نام آپ لے کر پکارنا ہی مجھے شک میں ڈال گیا تھا، لیکن میں آپ سے زیادہ دیر یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا، وہ بھی تب جب میں جانتا ہوں کہ آپ سب جانتی ہیں۔ یارم نے ان کا ہاتھ چوما۔ وہ لڑکی بچپن سے جانتی ہے میری ہر بات۔ وہ اپنا سارا وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ میں اکثر اسے بتاتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کی شادی کروں گی۔ کچھ خواب تھے جو میں نے سجائے تھے تیری شادی کے لیے، اسی لیے روح کو لگا کہ مجھے برا لگے گا تیری شادی کر سن کر، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تیری شادی کا روح کے ساتھ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ کیا سچ میں ماں بننے والی ہے؟ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر پوچھا۔ تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں دادی بننے والی ہوں۔ فاطمہ بی بی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ یارم ان کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اب تو سارے غلط کام چھوڑ دے، صرف اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں سوچ، فاطمہ بی بی کی کہنے کی دیر تھی۔ یارم کا موڈ پھر سے آف ہو گیا۔ امی، آپ سب کچھ جانتی ہیں، پھر بھی اس طرح سے کیوں کہتی ہیں؟ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی کبھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ فاطمہ بی بی آج بھی اسے اس راستے سے ہٹا نہیں پائی تھی جس راستے وہ 12 سال کی عمر سے چلا گیا تھا۔ یارم جی، دبئی تو ہمارے ملک سے بہت دور ہوتا ہوگا نا؟ ویسے ہماری روح بھی 5 مہینے دبئی میں رہ کے آئی ہے، لیکن وہ دبئی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان زیادہ اچھا ہے، لیکن آپ تو اتنے سالوں سے دبئی میں تھے، تو بتائیں نا، دبئی آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تانیہ اس کے سامنے بیٹھی دبئی کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ روح بار بار دروازے سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر تانیہ اس کے شوہر سے کیا بات کر رہی ہے، جبکہ کل رات تانیہ کا یارم کی خوبصورتی پر تبصرہ اسے پسند نہ آیا تھا۔ تانیہ اسے باہر کھڑے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے باہر آئی۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کوئی کام کر، مجھے ان سے باتیں کرنے دے۔ کیا پتہ تیرے ساتھ ساتھ میں بھی دبئی چلی جاؤں؟ تانیہ نے اسے جانے کو کہا۔ آپ کیسے چلی جائیں گی تانیہ باجی؟ روح نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ آخر اس کے ارادے کیا تھے؟ ارے بے وقوف لڑکی، جسے میں نے دل دیا وہ تو بے غیرت مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ تو فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ان پہ ٹرائی کروں۔ ویسے بھی ماشاء اللہ سے اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمارا تو پورا خاندان جل کر راکھ ہو جائے گا۔
اب اگر میری شادی ان کے ساتھ ہو گئی تو ہم دونوں دبئی جائیں گے، تو اپنے شوہر کے ساتھ، میں اپنے یارم جی کے ساتھ۔ تو اپنا کام کر، میں ٹرائی مارتی ہوں۔ تانیہ نے اسے پوری بات سمجھا کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جبکہ یارم کے پہلے کان اس کا سارا پلان سن چکے تھے، اور روح کا چہرہ دیکھ کر یارم کا دل چاہا کہ کہکا لگا کر ہنسے، لیکن اپنا کہکا کنٹرول کرنے میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تانیہ جی، میں بور ہو رہا ہوں، پلیز تھوڑی دیر مجھے کمپنی دینا، یارم نے تانیہ کے پیچھے سے آ کر کہا۔ روح جی، تب تک یہ کپ چائے بنا دیجیے، یارم نے اپنی ہنسی روک کنٹرول کرتے ہوئے اسے آرڈر دیا، جبکہ تانیہ اس کے ساتھ آ کر واپس بیٹھ گئی اور روح اس کی شکل دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ جناب کو چائے چاہیے اور کمپنی چاہیے تانیہ باجی کی، وہ ایک ایک برتن پٹکتی اپنا رونا رو رہی تھی، جبکہ فاطمہ بی بی کب سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ روح کیا کر رہی ہے بیٹا، برتن ٹوٹ جائیں گے، وہ اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں فاطمہ بی بی، چائے بنا رہی ہوں آپ کے بیٹے کے لیے، وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے روح نے پتی کے 2 چمچ، 2 نہیں بلکہ 4-5 چمچ بھر کر ڈال دیے۔ روح بیٹا، یہ کیا کر رہی ہے، اتنی کڑوی چائے کس کے لیے بنا رہی ہے، فاطمہ بی بی پریشانی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ فاطمہ بی بی، ان کے سر میں درد ہے، اسی لیے کڑوی چائے پئیں گے تو جلدی آرام آئے گا نا، پھر ہم نے جانا بھی تو ہے آپ کی رپورٹس لانے۔ روح اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے چائے کی پتی والا ڈبہ بند کرنے لگی، جبکہ فاطمہ بی بی اپنے بیٹے کی شرارت پر اس کو ملنے والی سزا کے بارے میں سوچ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جائیں فاطمہ بی بی، یہ چائے اپنے بیٹے کو دے آئیں، اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو نے بنائی ہے تو جا تو ہی دے آ، فاطمہ بی بی مسکراتے ہوئے سبزی کاٹنے لگی، اور روح ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ابھی روح نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا جب فاطمہ بی بی نے تانیہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ یارم کی زبان کا ذائقہ تو چائے کا پہلا سپ لیتے ہی بہت خراب ہو چکا تھا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے، ایسی ہوتی ہے چائے؟ تانیہ کے جاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ ہاں، چائے بنائی ہے، اور ایسی ہی چائے بنانی آتی ہے مجھے، وہ بھی کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ جب یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، بہت خراب چائے بنانی آتی ہے تمہیں، لیکن کیا ہے نا، مجھے اس کا ذائقہ ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں یارم، تانیہ باجی واپس آنے والی ہوں گی، وہ فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب یارم نے ایک جھٹکے سے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ تو میں کیا کروں، تم نے مجھے اتنی کڑوی چائے بنا کر دی ہے، اب کچھ میٹھا ہو جائے۔ نہیں یارم، تانیہ باجی اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اس کے انداز میں شدت دیکھ کر روح نے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کی، جب تانیہ کے قدموں کے آواز سن کر یارم نے اسے خود سے دور کیا۔ یارم جی، آپ نے چائے پی لی، چلیں؟ وہ کیا ہے نا، روح کو بھی ہم نے چیک کروانا ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، تانیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔
جبکہ وہ یہ بھی نوٹ نہ پائی کہ اس کے کچھ فاصلے پر کھڑی روح اپنی حالت کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جبکہ یارم آرام سے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ لگتا ہے چائے بہت اچھی بنی ہے، تانیہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ یارم بھی مسکرایا۔ اس سے زیادہ مزیدار چائے تو میں نے آج تک نہیں پی، شاید آپ بناتی تو اس سے بھی زیادہ اچھی بنتی۔ یارم نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور اسے جلاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ تانیہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ بناتی تو اس سے بھی اچھی بنتی، وہ اس کی نقل اتارتی پیچھے آئی۔ یارم، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا اتنا بڑا دشمن کون ہے جو تمہارا پورا گھر جلا گیا ہے۔ آخر کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے، جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے، وہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ وہاں نہیں تھے۔ وہ آدمی تم سے دشمنی لے کر تمہارے بارے میں مکمل انفارمیشن نہیں رکھتا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو، یا شاید وہ آدمی جانتا ہے کہ تم لوگ یہاں نہیں ہو، لیکن اس نے پھر بھی تمہارے گھر پر حملہ کیوں کیا؟ تمہارے گھر سے کیا دشمنی ہے؟ اگر اس کی کوئی دشمنی ہوگی تو تم سے ہوگی۔ ایک تو ہم نے اس ملک کو بھی مار دیا۔ ہماری ٹیم میں کون کون ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، ہم اب کچھ نہیں جانتے۔ خضر، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنا تم پریشان ہو رہے ہو۔ ہاں، اس نے میرا گھر جلا کے غلط کیا، کیونکہ اس گھر میں میری بہت ساری چیزیں تھیں جس کا حساب اسے دینا ہوگا، لیکن روح کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیکار میں پریشان ہو جائے گی۔ صرف گھر ہی جلا ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اور وہ جو بھی آدمی ہے مجھ سے دشمنی لے رہا ہے، وہ یہ تو جانتا ہی ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ تم گھر کو پھر سے ٹھیک کروا دینا، اور باقی تم فکر مت کرو، میں آ کر سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ امی بھی میرے ساتھ آنے کے لیے مان جائیں۔ جانتے ہو، میں اور امی مل کر روح کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ روح کو لگتا ہے کہ امی کو پتہ ہی نہیں کہ روح کا شوہر ان کا بیٹا ہے۔ یارم نے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بتایا۔ مطلب فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ وہ تم ہو؟ خضر نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں 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 خضر، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہیں، کیا وہ مجھے فون پر پہچان نہیں سکے گی؟ فون رکھتا ہوں میں، امی کی رپورٹس لانے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ روح بھی میرے ساتھ ہے، اور وہ اس کی بہن بھی۔ اس کی بہن سے مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا ہے۔ یارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ فائدہ مطلب؟ خضر نے پوچھا۔ فائدہ مطلب میں اس کی بہن کو لے کر اس کو بہت جلا رہا ہوں، اگلے پچھلے سارے حساب نکال رہا ہوں۔ اب اس نے مجھے اتنے دن تنگ کیا ہے، تھوڑا تنگ کرنا تو میرا بھی بنتا ہے نا۔ چل، بعد میں بات کرتا ہوں۔ یارم نے ہنستے ہوئے فون رکھا۔ چلیں تانیہ جی، اس نے روح کو اگنور کر کے تانیہ سے پوچھا، جب تانیہ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ کھولنے لگی اور روح اگلی۔ تانیہ جی پلیز آپ آگے بیٹھے نا، مجھے راستہ ٹھیک سے نہیں آتا، اور آپ نے ہی تو بتایا کہ روح جی بھی دبئی سے آئی ہیں، تو انہیں کہاں راستہ پتہ ہوگا؟ یارم کے کہنے کی دیر تھی
تانیہ تو کھل اٹھی اور روح کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روح نے ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پچھلی سیٹ کھولنے لگی۔ جب یارم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے گاڑی لاک کر دی۔ یہ تو کھل ہی نہیں رہی، روح نے غصے سے دیکھ کر کہا۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گاڑی کھولی۔ اتنی آسانی سے تو کھل گئی، آپ بھی نا روح جی، یارم نے اس کے گال پر میٹھی سی جسارت کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کھلے عام اس حرکت پر روح غصے اور شرم سے سرخ ہو گئی، جبکہ تانیہ بے خبر آگے بیٹھی یارم کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی منا رہی تھی۔ کیوں نہ پہلے آئس کریم کھا لی جائے، یارم نے سامنے آئس کریم پارلر دیکھتے ہوئے کہا۔ روح جو کب سے ان کی باتوں سے اریٹیٹ ہو رہی تھی فوراً انکار کر گئی۔ جی نہیں، ہم جو کام کرنے آئے ہیں پہلے وہ کر لیتے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ روح جی، انسان کا موڈ بھی ہوتا ہے کچھ کرنے کا، ہم وہیں جا رہے ہیں، صرف رپورٹس ہی تو لانی ہیں، لے آئیں گے، پہلے کچھ کھا لیں۔ کیوں تانیہ جی؟ وہ مسکراتے ہوئے تانیہ سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل یارم جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کون سا فلیور کھائیں گی آپ؟ یارم نے ایک بار پھر مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ تانیہ کو اس کے ڈمپل میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسٹرابیری، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ کیا چوائس ہے آپ کی، بالکل آپ کی طرح، بہت میٹھی۔ یارم نے تو آج لائن مارنے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے تھے، جبکہ روح کا دل چاہا کہ پوری آئس کریم مشین اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ روح جی، آپ کو کون سا فلیور پسند کریں گی؟ اب وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا، جب روح نے بہت لاڈ سے چاکلیٹ کہا، جو کہ یارم کا فیورٹ فلیور تھا۔ بہت بورنگ چوائس ہے آپ کی، مگر تانیہ جی، آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ہم دونوں اسٹرابیری کھائیں گے۔ یارم کے کہنے کی دیر تھی کہ روح کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ اس پر کسی اور کو فوقیت دے رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ یارم اس کے آنسوؤں کا نوٹس لیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئس کریم لے کر واپس آیا۔ ارے یارم جی، آپ اپنے لیے نہیں لائے؟ اس نے روح کو اور تانیہ کو آئس کریم دی تو تانیہ نے پوچھا۔ وہ ایک ہی اسٹرابیری فلیور تھا، یارم نے اداسی سے بتایا تو روح خوش ہو گئی۔ یارم جی، آپ یہ کھا لیں، تانیہ نے فوراً آفر کی۔ اب میں اکیلا کھاتا ہوں، اچھا لگے گا، ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ میں نے سنا ہے کہ شیئر کرنے سے پیار۔ یارم نے بات ادھوری چھوڑی تو روح نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ یارم کی بات سن کر تانیہ کا چہرہ ایک بار پھر سے گلاب کی طرح کھلا تھا۔ پھر تانیہ نے تھوڑی سی آئس کریم کھا کر اس کی طرف آئس کریم بڑھا دی، اور جب یارم نے آئس کریم کا بائٹ لیا، روح کے ساتھ اس کا دل بھی کانپنے لگا۔ اب مزید دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا، اور نہ ہی اب اس کے آنسوؤں نے کنٹرول ہونا تھا۔ روح، تم بھی اپنی آئس کریم یارم جی کے ساتھ شیئر کرو نا۔ یارم جی، یہ چاکلیٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ تانیہ نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ روح جی، آپ میرے ساتھ اپنی آئس کریم شیئر نہیں کریں گی؟ یارم کا تانیہ کے ساتھ آئس کریم شیئر کر کے
کھانا اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا 1 سیکنڈ میں اس کے منہ پر انکار کر دے، لیکن پھر اسے اچانک یاد آ گیا کہ یارم اس کا شوہر ہے، تانیہ کا نہیں۔ اور پھر یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آئس کریم کا بائٹ لیا تو روح کا دل خوش ہونے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ اس کے دل کی خوشی بیان کر رہا تھا۔ یارم بے اختیار اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ کتنی اداس تھی۔ یارم چاہے اس سے اپنا بدلہ لے، اس سے حساب پورا کرے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اس کے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حد ہو گئی، ڈاکٹر کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کیا؟ پاکستان میں سب لوگ ایک جیسے ہیں، کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ دبئی میں چل کے دیکھو، ایک دکان بند نہیں ہوگی، اور یہاں پورا بازار بند ہے۔ یارم جی، غلطی ان کی نہیں، ہماری ہے۔ ہمیں گھر سے سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے تھا۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کلینکس بند ہوتے ہیں، تانیہ نے اس کا غصہ دیکھ کر کہا۔ جب یارم کا غصہ کنٹرول نہ ہوا تو روح بولی، یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جمعے کی قدر کی جاتی ہے، آپ کے دبئی کی طرح نہیں۔ کہنے کو تو وہ بھی اسلامی ملک ہے، لیکن جمعے کے دن ساری دکانیں کیا، پورا بازار کھلا ہوتا ہے۔ روح نے غصے سے کہا۔ بھانجی بھی ماموں کی جیسی ہی ہے، بول کے دکھاؤ پاکستان کے خلاف۔ یارم کی بڑبڑاہٹ روح نے سن لی، لیکن اگنور کر کے وہ واپس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر چلے جانا، فاطمہ بی بی نے اس سے کہا، جبکہ گھر آنے کے بعد روح نے اپنی شکل نہ دکھائی تھی۔ شاید اسے ضرورت سے زیادہ ہی جلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم صبح دوبارہ جائیں گے۔ وہ تانیہ کے ساتھ نہیں بھیجنا، یارم نے فاطمہ بی بی سے کہا۔ اور میں روح سے کیا کہوں گی کہ میں اسے کسی غیر مرد کے ساتھ کیوں بھیج رہی ہوں؟ حد ہو گئی ہے، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مجھے پرواہ نہیں، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کل میں اور روح جائیں گے۔ یارم بس اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ فاطمہ بی بی اپنے ضدی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا ماں کو پھنسا کے خود نکل گیا ہے، روح بھی چاہیے اور اسے تنگ بھی کرنا ہے۔ یا اللہ، شکر ہے آپ کا، آپ نے یارم کے دل میں روح کے لیے محبت ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے اللہ سے کہتے پھر کچن میں آ گئی۔ آج پھر انہوں نے یارم کی پسند کی کوئی چیز بنانی تھی۔ دیکھا کیسے فاطمہ بی بی نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے تانیہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ امی، آپ نہیں سمجھتی، پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے، ان کے گھر میں جوان جہان آدمی آیا ہے، اور وہ دونوں، چلو روح تو شادی شدہ ہے، لیکن تانیہ کی وجہ سے پورا محلہ باتیں سنا رہا ہے۔ آپ تو گھر سے نکلتی ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ چلے۔ ماریا روز کی طرح آج بھی باتیں سناتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بیٹی کی شادی روح کے بھیجے ہوئے پیسوں سے کر دیں۔ اس حرام پیسے کی وجہ سے آج بھی ان کی بیٹی سکھ میں نہیں۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی اور ماریا کی لڑکوں کے ساتھ دوستی، ان بیٹیوں کے لیے اس نے روح کو بیچ دیا تھا، اور 18 سال پہلے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔
آج اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اگر فاطمہ بی بی کی طرح وہ بھی قابل ماں بنتی تو آج اسے اپنی اولاد کی بدتمیزیاں نہ سہنی پڑتی۔ رات وہ اس کے سامنے نہ آئی۔ اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ یہ تو پکی بات ہے روح اس سے ناراض ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ 3 بار وہ اس کے کمرے تک گیا لیکن وہ سامنے آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہ آئی تھی۔ اب یارم کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے تو فاطمہ بی بی سے بھی اچھی خاصی شکایت کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سو چکی ہے۔ ایسے کیسے سو گئی؟ ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی اس سے۔ بالکل ٹھیک نہیں کر رہی آپ کی بہو میرے ساتھ، وہ غصے سے کہتا ان کی گود میں لیٹ گیا، جبکہ وہ اس کی بے چینی پر ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خود اسے تنگ کرتا ہے، پھر خود ہی اس کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتا۔ فاطمہ بی بی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم کو نیند نہ آئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ ان کے کمرے میں آیا، بنا آواز پیدا کیے آرام سے روح کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے یہ سب کچھ اتنے نامحسوس انداز میں کیا کہ روح جاگی تک نہیں۔ یارم نے اسے آہستہ سے لا کر بیڈ پر لٹایا اور پیار سے اس کے لبوں کو چھوا اور دوسری طرف آ کر خود لیٹ گیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو خواب میں سمجھ کر مسکراتے ہوئے یارم کی گال پر ہاتھ رکھا، لیکن چاروں طرف گونجتی اذان کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یارم سچ میں اس کے ساتھ ہے۔ میں فاطمہ بی بی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی تو یہاں کیسے آئی؟ اپنے آپ کو یارم کے حصار میں قید پا کر فٹافٹ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یارم نیند میں بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ یارم چھوڑے مجھے، میں یہاں کیسے آئی؟ یارم چھوڑے مجھے۔ وہ اٹھتے ہوئے یارم کا حصار توڑنے کی کوشش میں تھی، لیکن یارم تھا جو اسے مزید اپنے آپ میں بھینچے چلا جا رہا تھا۔ یارم، آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں یا کیا کر لو گے تم؟ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یعنی وہ کب سے جاگ کر اسے ستانے میں لگا تھا اور روح کو لگا کہ وہ نیند میں اسے تنگ کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ مجھے میری بیوی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ جواب کے ساتھ ہی وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگانے لگا۔ میرے بغیر نیند نہیں آتی یا تانیہ باجی کے بغیر؟ ہاں، دیکھا تھا کل کیسے چپک رہے تھے، دونوں ایک ساتھ آئس کریم کھا رہے تھے، وہ بھی شیئر کر کے۔ اب بھی جائیں نا انہی کے پاس، انہیں اٹھا کے لانا تھا، یہاں مجھے کیوں لائے؟ روح بنا سوچے سمجھے بولی۔ یار، وہ میری بیوی تھوڑی ہے جو میں اسے لاؤں گا، اب اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا، فی الحال تمہارے ساتھ ہی گزارا کروں گا۔ اس کی آدھی بات سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن اگلی ہی بات پر اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی، جو یارم ہنستے ہوئے بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔
جب یارم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف سرہانے سے لگائے اور اپنی بات کی صفائی دیے بغیر اس کی گردن پر جھکا، جبکہ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر روح گھبرا کر بات بدلنے لگی۔ یارم، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فاطمہ بی بی آپ کی ماں ہیں؟ وہ مکمل بہکے جا رہا تھا جب روح بولی، تم نے موقع ہی کب دیا؟ جب ساری سچائی تم پہ کھلی کہ میں شیخ نہیں بلکہ یارم ہوں، تب تم مجھے چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ اچھا یارم، اب چھوڑ دیں، فاطمہ بی بی ابھی نماز کے لیے جاگ جائیں گی۔ اگر انہوں نے مجھے وہاں نہ دیکھا تو ڈھونڈنے لگیں گی۔ پلیز جانے دیں مجھے۔ روح نے بہت محبت سے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آج رات تم یہاں میرے ساتھ گزارو گی، اور اب میں کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ اگر تم نہیں آئی تو میں تمہاری تانیہ باجی کو بلا لوں گا۔ یارم نے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے دھمکی دی۔ یارم، اب وہ غصے سے بس اتنا ہی بول پائیں، چلو جاؤ ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ یارم نے اسے آزادی دیتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی جلن پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے۔